دیار فانی سے ذیشان اس ادا سے گئے، غم حسین تھا فرش عزا تھا ممبر تھا، ممبر حسین کی زینت شعر و سخن کی دنیا کے کلیم اور نقوش عصمت کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے والے یگانہ روزگار حجت الاسلام ذیشان حیدر جوادی کی رحلت کو 20 برس بیت گئے۔ عالم اسلام کے عظیم محقق ولا و ازا کے پیغمبر علامہ ذیشان حیدر جوادی کی زندگانی پر خصوصی رپورٹ سنتے ہیں علا حیدر کی زبانی۔ تنظیم المکاتب ہندوستان کے روح رواں دنیائے علم و عمل کے ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی 17 ستمبر 1938 بمطابق 22 رجب المرجب 1357 ہجری کو قصبہ کراری ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید محمد جواد بھی صاحب علم و فضل شخصیت کے مالک تھے، انہی کی نسبت سے جوادی آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراری کے مدرسہ امجدیہ میں حاصل کی اور سن 1949 میں ہندوستان کے سرچشمہ علوم آل محمد مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ میں داخلہ لے لیا۔ مدرسہ ناظمیہ کی تعلیم کے اختتام کے بعد باب العلم کی چوکھٹ سے علمی فیض کے لیے سن 1955 میں آپ نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں شہید خامس آیت اللہ سید محمد باقر صدر، آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی، آیت اللہ سید محسن طباطبائی الحکیم، شہید محراب آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی تبریزی، آیت اللہ شیخ محمد تقی آل رازی اور آیت اللہ محمد علی افغانی جیسے نابغائے روزگار ہستیوں سے کسب فیض کیا۔ آپ اردو کے علاوہ عربی و فارسی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے، اسی لیے تینوں زبانوں میں خطابت کے ساتھ ساتھ اسلامیان ہندوستان کی رہنمائی کے لیے تاریخی اسلامی کتب کے اردو میں تراجم بھی کیے۔ آپ کا شمار کثیر التصانیف علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کی صورت قلم کو دیکھ کر آپ کے استاد سید محمد باقر الصدر آپ کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتے۔ سب سے پہلے آپ نے کتاب سلیم بن قیس ہلالی کا اسرار آل محمد کے نام سے اردو ترجمہ کیا۔ 18 سال کی عمر میں آیت اللہ باقر الصدر کی کتاب فدق فی التاریخ کا ترجمہ کر ڈالا اور آیت اللہ صدر کی ہی اقتصادنا البنک العربوی فی الاسلام اور التشیع والاسلام کا بھی ترجمہ کیا۔ وہیں آپ کا بڑا کارنامہ محض 15 دن میں سعودی عالم شیخ عبداللہ الخنیزی کی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لکھی گئی شعراء آفاق کتاب مومن قریش کا ترجمہ تھا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اور علامہ ذیشان جوادی میں محبت و عقیدت کا گہرا رشتہ تھا۔ آپ نے مومن قریش کا ترجمہ مدرسہ خلیلیہ الکبریٰ نجف اشرف میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے کمرے میں بیٹھ کر ہی مکمل کیا۔ شیخ عبداللہ الخنیزی کی یہی وہ کتاب تھی جسے لکھنے کی پاداش میں انہیں سعودی حکومت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، لیکن عالمی دباؤ اور دنیا بھر سے لاکھوں احتجاجی ٹیلی گرامز کی بدولت سعودی حکومت کو یہ سزا واپس لینا پڑی تھی۔ ذیشان حیدر جوادی نے مومن قریش کے علاوہ شیخ اسد اللہ نجفی کی کتاب امام الصادق والمذاہب الاربعہ، آیت اللہ محمد محمدی کی کتاب اہل البیت فی الکتاب والسنہ، شیخ صدوق کی کتاب الخصال، شیخ حسین بن محمد حلوانی کی کتاب نزہۃ الناظر و تنبیہ الخاطر، علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتب بالخصوص خطائے اجتہادی کی کرشمہ سازیاں، اردن کے شافعی عالم علامہ احمد حسین یعقوب کی کتاب نظریہ عدالت الصحابہ، علامہ تیجانی سماوی کی کتب، صاحب کتاب الغدیر علامہ عبد الحسین امینی کی کتب، سید عبد الحسین شرف الدین عاملی موسوی کی کتاب النص والاجتہاد، علامہ شیخ یحییٰ نوری کی کتاب فلسفہ انقلاب، علامہ شیخ عبداللہ مامکانی کی کتاب شیخ مامکانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الخوئی کی کتب، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان اور نہج البلاغہ کا بھی اردو ترجمہ کیا۔ آپ کی تالیفات و تصنیفات میں تفسیر انوار القرآن، شرح صحیفہ سجادیہ، نقوش عصمت، مطالعہ قرآن، اصول و فروع، ذکر و فکر، قمر بنی ہاشم، اصول علم الحدیث، علم رجال، کربلا، نماز قرآن و سنت کی روشنی میں اور اجتہاد و تقلید جیسی شعراء آفاق کتب شامل ہیں۔ سن 1965 میں آپ نجف سے واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور 1978 تک الہ آباد کی مسجد قاضی صاحب میں دینی فرائض سر انجام دیتے رہے اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کی مجالس پر مشتمل درجنوں کتب بھی شائع ہو چکی ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کو مداحی آل محمد پر ناز تھا۔ ہم طور مدح سبت پیمبر کے ہیں کلیم، ارمان تخت کا ہے نہ منبر کی آرزو۔ آپ کی تالیفات پر ریحان اعظمی نے کیا خوب کہا کہ نقوش عصمت ذیشان جوادی سے ظاہر ہے، اگر انسان سچا ہو تو سچ کہتی ہیں تحریریں، قلم معصوم کی تعریف میں جس وقت چلتا ہے تو مٹ جاتی ہیں فکر خام سے باطل کی تصویریں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ کلیم آپ کا تخلص تھا۔ کلام کلیم، سلام کلیم، بیاض کلیم اور پیام کلیم
آپ کی شاعری کے یادگار مجموع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق حیدر خود بلندی کی ضمانت ہے کلیم، فرش بھی ہے عرش حیدر کے فدائی کے لیے، اور علی نبی سے جدا نہیں ہے، نبی علی سے جدا نہیں ہے، علی سے گر رابطہ نہیں ہے، نبی کبھی آسرا نہیں ہے، کلیم سے کہہ دو آ کے دیکھیں خدا کے گھر میں خدا کا جلوہ، یہ جلوہ جلوہ ہے کبریا کا مگر یہ جلوہ خدا نہیں ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی عشرہ محرم پڑھنے کی غرض سے 1998 تک متحدہ عرب امارات میں دینی فرائض سر انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد سن 2000 میں وہاں کے مومنین کی خواہش پر ایک بار پھر عشرہ محرم کی مجالس سے خطاب کرنے کے لیے ابو ظہبی تشریف لے گئے۔ 1421 ہجری کے روز عاشور آپ نے حسب معمول اعمال کرائے، مجلس شہادت پڑھی، نماز ظہرین کی امامت کی اور جلوس عزا کی قیادت بھی کی۔ عین شام غریباں کے وقت آپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور 15 اپریل 2000 بروز عاشور قصہ والوں کی عظمت کا مبلغ اور کربلا والوں کی مظلومیت کا خطیب حوض کوثر پر مجلس سنانے چلا گیا۔ 12 محرم 1421 ہجری کو آپ کو محلہ دریاباد کے قبرستان میں اپنی ماں کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علامہ ذیشان جوادی کی فکر، کردار اور علمی ورثہ آج بھی فکری محاذ پر قوم کی نظریاتی حدود کا پاسبان بن کر ایستادہ ہے۔ فکر و سخن کی دنیا میں کلیم الہ آبادی کہلائے جانے والے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے الفاظ آج بھی عزم و عمل اور ولا و وضع کی خوشبو کی صورت قلوب و اذہان کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ذکر علی عبادت پروردگار ہے، مسئلے نماز اس کی بھی تکرار چاہیے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ نشان سجدہ کے ساتھ یارو نشان ماتم بھی ہے ضروری، وہ مال محشر میں ہوگا جالی کہ جس پہ ان کا نشان نہیں ہے۔